اللہ کی قسم جو کھانا 4-5 لوگوں کے لیے تھا وہ 300 لوگوں نے پیٹ بھر کے کھایا، پھر بچ گیا، پھر جابر کے گھر والوں نے کھایا اور اس علاقے کے غریبوں میں بھی بانٹا اور تقسیم کیا۔ اللہ کی قسم یہ زندہ جابر معجزہ دیکھنے کے بعد بھی خندق کھودنے والے وہ کافر ایمان نہیں لائے۔ ہزاروں کی بھیڑ ہے، کہتی ہے کہ محمد چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ کے نبی انگلی کا اشارہ کر دیتے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ پوری دنیا نے دیکھا چاند کے 2 ٹکڑے، لیکن اس چمتکار اس معجزے کو دیکھ کر بھی کوئی اسلام نہیں لاتا ہے۔ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلهم بالتي هي احسن رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز صدر محترم، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیگر مؤقر علماء کرام، معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، آپ کا یہ پروگرام جو آج یہاں منعقد ہوا ہے، یہ پہلے 8 اور 9 فروری کو ہونا تھا۔ مجھ سے رابطہ کیا لوگوں نے، پتہ چلا کہ بارش کی وجہ سے زمین پر بیٹھنے کی جگہ نہیں رہی، اس کو تھوڑا آگے بڑھایا گیا اور آج 21 اور کل 22 21 اور 22 فروری کی یہ تاریخ آپ کو ملی۔ 2 روزہ پروگرام کا آج پہلا دن ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کے اس جلسے کو کامیاب فرمائے۔ آپ نے جس مقصد کے تحت اس پروگرام کو یہاں رکھا ہے، اللہ رب العالمین آپ کو آپ کے اس مقصد میں پوری کی پوری کامیابی عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے اس اجلاس کو یہاں پر رچانے میں، کرانے میں جو بھی مدد کی ہے، پیسوں سے، مشوروں سے، جس قسم کا بھی تعاون کیا ہے، ہیلپ کی ہے، اللہ رب العالمین ان کے کاروبار میں، ان کے رزق میں ان کو برکت عطا فرمائے۔ میں نے خطبے کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت
اور اس آیت کو بھی پورا میں نے نہیں پڑھا بلکہ اس کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا ہے. اس کو میں پھر سے دہراتا ہوں. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ہمیں دعوت و تبلیغ میں دین کے کام کو آگے بڑھانے میں بہت ہی دور اندیشی، بہت ہی حکمت اور مصلحت سے کام لینے کا ہمیں حکم دیا ہے. میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، ہمیں جذبات میں آ کر کوئی غلط قدم اٹھانے سے روکا ہے. ہم معاملے کو کب بگاڑ دیتے ہیں؟ جب ہم طیش میں آ کر، غصے میں آ کر کسی ایکشن کا جب ہم ری ایکشن دے دیتے ہیں تو بنا ہوا کام ہمارا بگڑ جاتا ہے. جس وقت ایکشن ہو وہ ایکشن ہمارے خلاف بھی ہو سکتا ہے. آپ فوراً اس کو ری ایکٹ نہ کریں، پہلے اس کے بارے میں سوچیں، سمجھیں، غور کریں کہ اس کے جواب میں اگر ہم یہ کریں گے تو اس پر ہمارا انجام کیا ہوگا. اگر ہم سوچ کر سمجھ کر پھر کوئی قدم اٹھائیں تو پھر ہمیں پچھتانا نہیں پڑے گا. یاد کیجئے اس واقعے کو کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپنلی کھل کر دعوت دینے کا جب حکم دیا گیا تو آپ کوہ صفا پر چڑھ گئے. ایک پہاڑی تھی مکے کے اندر جس کو صفا کہا جاتا تھا. اس صفا کی پہاڑی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چڑھ گئے تو آپ نے لوگوں کو آواز دی. اس پہاڑی پر چڑھ کر کوئی خاص بات کہی جاتی تھی. ہر آدمی نہ تو اس پہاڑی پہ چڑھتا تھا اور نہ ہر بات اس پہاڑی پر چڑھ کر کہی جاتی تھی. جیسے مسجد کا ایک ممبر ہوتا ہے وہ جمعے کے دن استعمال ہوتا ہے اور جمعے کے خطبے کے لیے کوئی خاص مقرر اور خطیب اور عالم اس پر خطبہ دیتا ہے، ہر کوئی اس ممبر پر نہیں چڑھ سکتا. ایسے ہی اس مکے کی اس پہاڑی پر ہر کوئی نہیں چڑھتا تھا، اور جب کوئی چڑھتا تھا تو اس کا معنی، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آج کوئی بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ بات، بہت ہی زیادہ کوئی خاص بات کہی جائے گی. جب اللہ کے نبی وہاں چڑھ گئے اور آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا تو سب لوگ جمع ہو گئے. جو بیمار تھا اور بستر پر لیٹا ہوا تھا، جو جا نہیں سکتا تھا، تو اس نے بھی اپنے پریوار سے، اپنے گھر سے کسی نہ کسی کو بھیجا کہ تم جاؤ اور سنو کہ محمد کیا کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بھیڑ لگ گئی تھوڑی دیر میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑی پر چڑھ کر جو بات کہی تھی وہ غور سے سنیے گا. اس وقت محمد الرسول اللہ کی ایج جو تھی، آپ کی عمر جو تھی وہ 40 سال سے کچھ زیادہ، 40 سال 2 مہینہ، 40 سال 3 مہینہ، 40 سال، بلکہ 3 سال تک تو دعوت و تبلیغ چھپ چھپ کر کی گئی. زید ابن ارقم کے گھر میں لوگ جمع ہوتے تھے چھپ چھپ کر، اور 3 سال کے بعد جب کھلم کھلا اوپنلی جب دعوت کا حکم دیا
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 40 سال کے بعد تو آپ کو نبوت ملی اور 3 سال آپ نے جو دعوت کی چھپ کر، اس کے بعد اوپنلی دعوت کا اور تبلیغ کا حکم دیا گیا، تو 40 اور 3 43 43 سال کی عمر آپ کی ہو چکی تھی۔ اس کے بعد جب لوگ جمع ہوئے تو آپ نے جو سب سے پہلے دعوت دی لوگوں کے سامنے، وہ کیا دعوت تھی؟ اور اس دعوت کا پر ایکشن لیا گیا، اور اس ایکشن کا کوئی ری ایکشن جناب محمد رسول اللہ نے اپنی طرف سے پیش نہیں کیا، ورنہ حالات خراب ہو جاتے۔ لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہوں، ایک ایک چیز کو سنیے گا، لوگوں اگر میں تم سے یہ کہوں اس پہاڑی کے پیچھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا ہوں ایک بہت ہی خطرناک لشکر، ایک بہت ہی ڈینجر گروہ چھپا ہوا ہے جو تمہارا دشمن ہے، آدھی رات گزر جانے کے بعد وہ تم پر، تمہاری بستیوں پر، تمہاری بیوی بچوں پر حملہ کر دے گا، تو تم میری اس بات کو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ یہ کوئی دعوت نہیں تھی، نہ کلمے کی دعوت، نہ نماز کی دعوت، نہ روزے کی دعوت، نہ حج کی دعوت، نہ زکوٰۃ کی دعوت، کوئی ابھی حکم نہیں دے رہے ہیں۔ ابھی یہ بھی نہیں معلوم ان لوگوں کو کہ محمد رسول بنا دیے گئے ہیں، بس آپ نے پوچھا، کوشچن کیا، یہ بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہے جو مجھے دکھ رہا ہے کیونکہ میں اونچی جگہ پر کھڑا ہوں، میں بلندی پر ہوں، مجھے دکھائی دے رہا، تمہیں نہیں، حالانکہ لشکر ہے نہیں، یہ بھی آپ نے کہا، حالانکہ لشکر ہے نہیں، میں یہ بھی کہہ رہا ہوں ہے نہیں، کوئی نہیں چھپا ہے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے لشکر چھپا ہے تو تم میری اس بات کو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ اگر میں یہ کہوں کہ آدھی رات کے بعد وہ لشکر تم پر آکرمن کر دے گا، اٹیک کر دے گا، تم پر حملہ کر دے گا، تو تم میری اس بات کو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ تو جو لوگ پہاڑی کے نیچے جمع تھے انہوں نے جو جواب دیا وہ جواب کیا تھا؟ اے محمد ابن عبداللہ، اے عبد المطلب کے پوتے، اے عبداللہ کے لخت جگر، اے عبداللہ کے بیٹے محمد، ہم آپ کی بات بسر و چشم، ہم اس کو فوراً قبول کر لیں گے، فوراً مان لیں گے، ایکسپٹ کر لیں گے، یقین کر لیں گے، ہم اس کو سر اور آنکھوں پر رکھ لیں گے، آپ کی بات کو فوراً، آپ کی بات کو ہم تسلیم کر دیں گے، سر تسلیم خم کر دیں گے اور مان لیں گے کہ اس کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ وائی، وجہ کیا ہے؟ جبکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے کوئی لشکر نہیں چھپا ہے، لیکن اگر میں کہوں چھپا ہے تو میری بات کو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ دل میں اتارنے کا انداز دیکھیے آپ، بات کو دل میں جمانے کی خوبی دیکھیے۔ کوئی لشکر ہے نہیں، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ایک لشکر چھپا ہے تو میری اس بات کو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ فوراً مان لیں گے۔ چھپا نہیں ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو مان لیں گے۔ وائی، کیوں؟ وجہ، ریزن، سبب، کارن کیا ہے؟ قالوا ما جربنا الا صدقا، اس لیے کہ آپ کی اب تک کی 43 ایئرس
40 اور 43 سال کی زندگی ہمارے بیچ میں رہی ہے. آپ ہمارے سامنے اٹھے ہیں, بیٹھے ہیں, کھائے ہیں, پیے ہیں, چلے ہیں, رہے ہیں. ہم نے اس 43 سال کی 43 ایئرس کی آپ کی پوری زندگی میں ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم نے کبھی آپ کو امانتوں میں خیانت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم نے آپ کو کبھی لہو و لعب میں, کھیل کود میں نہیں دیکھا. ہم نے آپ کو کبھی دھوکہ دیتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم نے کبھی آپ کو کسی کو پریشان کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ایک عالم کے لیے, ایک مقرر کے لیے, ایک خطیب کے لیے, مسجد میں بولنے والا اور جمعہ کا خطبہ دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے دین کی دعوت دینے سے پہلے اپنا ایک ریکارڈ, اپنا ایک کردار, اپنا ایک کیریئر, اپنا ایک پاسٹ, پہلے کی زندگی لوگوں کے سامنے صاف ستھری پیش کرے, تب لوگ اس کی بات کو مانیں گے. اگر اس کا کریکٹر بیڈ رہا, اس کا اخلاق برا رہا, اس کا کردار برا رہا, پھر وہ دعوت دیتا ہے تو لوگ اس کے بیڈ کردار کی وجہ سے اس کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے. محمد رسول اللہ نے ابھی نماز کی بات نہیں بولی, ابھی کلمے کی بات نہیں بولی, ابھی اپنے آپ کو رسول بھی نہیں کہا, ابھی نبی اکرم نے کچھ نہیں کہا, صرف اپنے بارے میں بتایا. بتاؤ, اگر میں یہ کہوں کہ اس وادی کے پیچھے, اس پہاڑی کے نیچے ایک لشکر چھپا ہے, میری اس بات کا اقرار کرو گے یا نہیں کرو گے؟ کہا کریں گے. کیوں؟ قالوا ما جربنا الا صدقا. وجہ ہے کرنے کی, ہم نے آج تک آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا, تو آج کیسے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ تو سنو, اب دیکھیے, تو سنو, جب میں نے بندوں کے معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا, انسانوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولا, مانو کے وشے میں, مانوتا کے وشے میں, انسانیت کے سبجیکٹ میں جب میں نے جھوٹ نہیں بولا, تو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ لوگوں سنو, اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے, لوگوں میں اللہ کا پیغمبر ہوں. 40 سال کی عمر میں غار ہیرا پہاڑی کی ایک غار کے اندر میرے اوپر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں. اللہ نے مجھے اپنا رسول بنایا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم. یہ قرآن کی آیتیں میرے اوپر نازل ہو کر مہر, نبوت کی مہر میرے اوپر لگ چکی ہے. لوگوں اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ, لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود مت بناؤ. وہی تمہارا حاجت روا ہے, وہی تمہارا مشکل کشا ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. آئے مکے کی پہاڑیوں کے نیچے جمع ہونے والوں, لا الہ الا اللہ کہہ دو, کامیاب ہو جاؤ گے. تملک العرب والعجم, عرب کے بھی مالک بن جاؤ گے اور عجم کے بھی مالک بن جاؤ گے. اللہ تمہیں پوری دنیا کو ایک ملک بنا کر تمہارے قدموں میں ڈال دے گا. صرف لا الہ الا اللہ کہہ دو, ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ. اب آپ نے جب یہ دعوت دی تو اب کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اے محمد تم جھوٹ بولتے ہو. وہ زبان ہی نہیں ان پہاڑی کے نیچے رہنے والوں کے پاس جو یہ کہہ سکے کہ محمد اتنا بڑا جھوٹ, اللہ کا رسول, اللہ کا نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو. جھوٹا کہنے کا حق نہیں ہے, نہ کہہ پا رہے ہیں. کیوں نہیں کہہ پا رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی تو کہا تھا قالوا ما جربنا الا صدقا. 43 ایئرز میں, 43 سال کی زندگی میں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پا, ابھی اقرار کیا تھا, ایکسپٹ کیا تھا. اب یہ کیسے کہہ دے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو؟ سب خاموش, ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں. اس کی بات مانے کہ نہ مانے, یہ کبھی جھوٹ تو نہیں بولا. کسی کے اندر جب ہمت نہیں ہوئی کچھ کہنے کی تو گھر کا آدمی آگے بڑھا, سگا چچا آگے بڑھا اور آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے الہٰذا جمعتنا یا محمد تبا لک.
اے محمد کیا اسی لیے تو نے جمع کیا، ہم کو اکٹھا کیا، یہی سنانے کے لیے، اپنی کہانی بتانے کے لیے، اپنی سٹوری سنانے کے لیے تو نے ہم کو یہاں جمع کیا؟ الہذا جمعتنا، کیا اسی لیے یہاں ہم کو اکترت کیا، یہاں تو نے ہم کو جمع کیا؟ تبا لکا، اگر اپنی سٹوری سنانا تیرا مقصد ہے تو تو برباد ہو جا، تبا لک، اے محمد تو مٹ جا، اے محمد تیرا نام و نشان ختم ہو جائے، تیرا نام و نشان مٹ جائے۔ دیکھا کتنا بڑا ایکشن لیا ابو لہب نے، اے محمد تو مٹ جا، تبا لکا یا محمد، اے محمد تو برباد ہو جا۔ اس ایکشن کا اگر فوراً ریئیکٹ ہوتا اور اللہ کے نبی اگر غصے میں آ جاتے تو جانتے ہو حالات بگڑتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ میں اس بات کو کیوں کہہ رہا ہوں، بہت اچھی طریقے سے آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ آج مسلمان بڑا جذباتی ہو گیا ہے، کہیں پر بھی کوئی ایکشن ہوتا ہے ہم اس کے جواب میں فوراً ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہی تو ہمارا دشمن چاہتا ہے۔ ہم ان کے ہاتھوں میں فوراً دونوں سویٹس لڈو ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ لو، وہ جو چاہتے ہیں ہم ان کو ان کے مقصد میں کامیاب کر دیتے ہیں، اور پھر وہ ایک بات کا بونڈر بن جاتا ہے۔ اتنی بڑی بات ہوتی نہیں ہے جتنا بنا دیا جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہا گیا کہ تبا لکا یا محمد، اے محمد تو برباد ہو جا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے اپنے چچا ابو لہب کو یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ بہت سے لوگ ٹھیک ہے، ارے یار کم سے کم مجھے آپ سے ایسی توقع نہیں تھی، ایسی امید نہیں تھی۔ نہیں، آپ نے یہ بھی نہیں کہا، خاموشی کے ساتھ پہاڑی سے اترے، نیچے اترنے کے بعد سیدھے چل دیے۔ خاموشی نے یہ بتا دیا کہ ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ بہت سے سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا جواب خاموشی ہوتا ہے۔ اسی لیے مثل مشہور ہو گئی کہ ہاتھی خاموشی کے ساتھ چلتا رہتا اور کتے بھونکتے رہتے ہیں۔ 1000 کتوں کے بھونکنے پر بھی ہاتھی کی خاموشی مشہور ہے۔ ہاتھی ہر بھونکنے والے کتے کی آواز پر اگر پیچھے مڑ مڑ کر دیکھنے لگے تو پھر ہاتھی اپنی منزل مقصود تک، اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اگر اپنی منزل تک پہنچنا ہے تو خاموشی کے ساتھ آگے بڑھتے رہیے، ہر کسی کے سوال کا جواب دینا، ہر آندھی سے ٹکرا جانا، اور ہر حالات میں ہم ایکشن کا ریئیکٹ کرنے لگیں اور اس کا جواب دینے لگیں تو ہم اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو جائیں گے، ہم اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی ہمیں بتلا رہی ہے کہ ایکشن کا ریئیکشن نہیں، پہلے سوچو سمجھو، اس کے بعد غور کرو، اس کے بعد غور کرنا چاہیے۔ آپ اپنے گھر چلے آئے، جب آپ اپنے گھر آ گئے اللہ کے نبی تو خاموش رہے، نبی اکرم نے تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اللہ رب العالمین نے ابو لہب کی زبان سے نکلے ہوئے ان جملوں کو ریکارڈ کر لیا، اور اس کے بعد محمد رسول اللہ کی طرف سے جو دفاع کیا اللہ رب العالمین نے، وہ قیامت کی صبح تک رہے گا۔ 1400 سال پہلے قرآن کریم کے اندر یہ سورت نازل ہوئی تھی اور آج بھی پڑھی جاتی ہے، اور قیامت کی صبح تک ابو لہب کے اوپر بد دعا کرتی رہے گی۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ میرے نبی کو کہتا ہے کہ برباد ہو جا، تبت یدا ابی لہب، آئے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں، تیرے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، وتب، اور تو بھی مٹ جا، تیرا نام و نشان بھی مٹ جائے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا۔ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ صبر کے ساتھ اگر آپ خاموش رہ جائیں، آپ دفاع نہ کریں، تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے دفاع ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ واقعہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ ہمیں بہت ہی ہوشیاری اور دانائی اور عقل مندی سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یہ دعوت و تبلیغ
لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا اور برائیوں سے روکنا یہ ایسے ہی فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر جیسے 5 وقت کی نماز فرض ہے، جیسے رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنا فرض ہے. جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے فلاں بستی سے نکل جاؤ، کیونکہ اللہ رب العالمین اس بستی کے اندر اپنا عذاب نازل کرنے والا ہے. آئے موسیٰ تم اس بستی کو چھوڑ دو. سنو ادھر، ہم کیا لوگوں کو نماز اور روزے کی دعوت و تبلیغ کریں گے اور لوگوں کو بلائیں گے نماز اور روزے کی طرف؟ جو قوم کرکٹ کھیلنے میں اپنا دن برباد کر دیتی ہو، جو قوم شطرنج کھیلنے میں اپنا دن برباد کر لیتی ہو، کارڈز کھیلنے میں اپنا وقت برباد کر لیتی ہو، کیرم بورڈ کھیلنے میں اپنا دل برباد کرتی ہو، اس قوم سے توقع نہیں رکھی جا سکتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ فلاں فلاں بستی سے نکل جاؤ، کیونکہ اس بستی پر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اس بستی میں تیرا ایک نیک بندہ بھی رہتا ہے. لو، نیک بندہ، نیک کہہ دیا اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس کے اندر ہر خوبی ہے. نمازی بھی ہوگا، روزدار بھی ہوگا، اللہ والا بھی ہوگا، اللہ سے ڈرتا بھی ہوگا، حلال و حرام کا خیال بھی رکھتا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا اے اللہ اس بستی میں تیرا ایک نیک بندہ بھی موجود ہے، کیا میں اس بندے کو اپنے ساتھ نکال لوں؟ اللہ نے فرمایا نہیں، اے موسیٰ اس نیک بندے کو اسی بستی میں رہنے دو. اللہ کا جب عذاب آئے گا تو اس نیک آدمی پر بھی آئے گا. پوری بستی کو جب اللہ اپنے عذاب میں لپیٹے گا تو اس نیک آدمی پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا. آنے دو اس کو، تم اس بستی سے مت نکالو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اس نیک آدمی کا قصور کیا ہے، اس نیک آدمی کی غلطی کیا ہے، وہ تو نیک ہے. اللہ رب العالمین نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ اس نیک آدمی کا قصور یہ ہے کہ خود وہ نیک عمل کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لیکن ان بستی والوں کو نماز کا حکم نہیں دیتا، روزے کا حکم نہیں دیتا. وہ اپنی نماز پڑھ کے چلا آتا ہے، اپنا روزہ رکھ لیتا ہے، لیکن وہ محلے والوں کو نماز اور روزے کی دعوت نہیں دیتا، وہ نیک چیزوں سے کا حکم نہیں دیتا اور برائیوں سے نہیں روکتا. اس لیے اس آدمی پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا، میرا عذاب اس نیک آدمی کے اوپر بھی آئے گا. یہ واقعہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں لیکن برے لوگوں کو برائیوں سے نہیں روک رہے ہیں، اور ہم ان کو نماز اور روزے کی طرف نہیں بلا رہے ہیں، اچھے کام کی طرف نہیں بلا رہے ہیں، تو ہم بھی برابر کے مجرم ہیں. ہم ہی اسی فہرست میں، اسی لسٹ میں ہمارا بھی نام لکھا جائے گا جس لسٹ کے اندر برے آدمیوں کا نام لکھا ہوا ہے. ہم بچ نہیں سکتے اس سے. اللہ رب العالمین نے کہا موسیٰ اس نیک آدمی کو بھی اسی بستی میں رہنے دو. اس نیک آدمی کو بھی جب عذاب آئے گا میرا، برے آدمیوں کے ساتھ ساتھ اس نیک آدمی پر بھی میرا عذاب آئے گا، اس کو بھی مٹا دیا جائے گا. یہ صورتحال ہے ہماری. لیکن دعوت و تبلیغ میں بھی اللہ رب العالمین نے ایک چیز کی شرط لگا دی ہے. جب کسی کو نماز کی دعوت دو، روزے کی دعوت دو، حج کی دعوت دو، اچھے کام کی دعوت دو، تو اس میں بھی تمہارا لہجہ، تمہارا انداز گفتگو بڑا نرم ہونا چاہیے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. لوگوں کو جب اللہ کے دین کی طرف بلاؤ تو حکمت کے ساتھ، دور اندیشی کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ، وموعظۃ الحسنہ، اور بہترین انداز سے بلاؤ. جا رہے ہیں صاحب کچھ لوگ کیرم بورڈ کھیلنا ہے، چل نماز پڑھنے، یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. کرکٹ کھیلنا ہے، مرو گے تو پتہ چلے بند کر، چل نماز پڑھنے، یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. جب آپ دین کی دعوت کے لیے بھی کسی کو بلائیں تو اس میں بھی لہجہ نرم ہو، زبان سے پھول جھڑ رہے ہوں،
اور حکمت ہو، دانائی ہو، عقل مندی ہو، دور اندیشی ہو، اس بات کا کو یاد رکھیے گا، اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیے گا۔ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ کیرم بورڈ۔ دیکھیے یار، آپ جو چیز کھیل رہے ہیں، شطرنج کھیل رہے ہیں، کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں، معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شطرنج کھیلا یا ہر وہ کھیل جس میں وقت کی بربادی ہو اور فائدہ کچھ نہ ہو، اور ایک اور مسئلہ یاد رکھیے گا، ہر وہ کھیل جس سے سر پھوٹنے کا ڈر ہو اور آنکھ پھوٹنے کا ڈر ہو، اسلام کی نظر میں وہ کھیل حرام ہے۔ اب مت پوچھیے گا مولانا کرکٹ جائز ہے کہ ناجائز، پابندی مول مت لیجیے گا، اپنے اوپر مصیبت مول مت لیجیے گا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں کرکٹ نہیں تھا، اب جرجی صاحب کرکٹ کی حدیث کہاں سے لائیں؟ ایک اصول بتا دیا شریعت نے، ہر وہ کھیل جس سے سر پھٹنے اور آنکھ پھوٹنے کا ڈر ہو، شریعت میں وہ کھیل حرام ہے۔ اب آپ کہیے صاحب اذان ہو گئی ہے، چلیے نماز کے لیے۔ اللہ رب العالمین ہماری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ آپ نماز پڑھیں گے، آپ کو ثواب دیا جائے گا۔ ہمیں ایک دن مرنا، اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، ہمیشہ کے لیے کوئی اس دنیا کے اندر نہیں آیا ہے، ہمیشہ آ بھی نہیں سکتا۔ جانتے ہو نا، ایک بار اکبر بادشاہ اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر ایسے سوچ رہا تھا۔ بیربل نے پوچھا، اکبر بادشاہ سلامت، کیا سوچ رہے ہو اتنی گہرائی کے ساتھ؟ دماغ میں کیا ہے؟ ہم آپ کے وزیر ہیں، مشورہ ہم سے لیتے ہو، بتاؤ کیا سوچ رہے ہو؟ کہا اکبر نے کہا بیربل، میں سوچ رہا ہوں کہ کاش یہ سلطنت، یہ بادشاہت ہمیشہ کے لیے اگر ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ یعنی ایک بار جو مجھے مل گئی، کاش یہ ہمیشہ کے لیے ہوتی۔ جو ایک بار بادشاہ بن جاتا پھر وہ کبھی نہیں اترتا، اس کی پوری زندگی کے لیے بادشاہت ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو بیربل نے اس کی سوچ کو ایک ہی جھٹکے میں یہ کہہ کر ختم کر دیا، اکبر بادشاہ بات تو صحیح کہہ رہے ہو، لیکن اگر اس اصول پر قائم ہو جائے، اللہ رب العالمین کہ اس اصول، اگر اللہ نے ایسا اصول بنا دیا ہوتا تو آپ کی باری کیسے آتی؟ آپ سے پہلے والا بادشاہ بھی تو یہی سوچتا کہ ہم زندگی بھر رہیں اور کوئی نہ آئے، تو آپ کی باری کیسے آتی ہے؟ کیسے آتی؟ بھائی اللہ رب العالمین نے یہ اصول اسی لیے تو بنایا تاکہ سب کو موقع مل جائے، تو آپ کو بھی مل گیا۔ ہاں یار تم صحیح کہہ رہے ہو، اگر یہی ہوتا تو پھر ہمارا نمبر کیسے آتا؟ کبھی کبھی بے وقوف لوگوں کو بھی بادشاہت مل گئی، یہ سوچتے رہتے تھے۔ تو ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا۔ اگر اس انداز سے آپ سمجھائیں گے تو یاد رکھیے گا، اس انداز سے آپ نے سمجھایا تو ضرور وہ آپ کی بات مانے گا، اور نہیں مانے گا تو آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ میرے بھائیو، آپ نے اپنی محنت کی ہے، نہیں اب آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، آپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 99 سال تبلیغ کی، 99 سال تبلیغ کرنے کے بعد بھی ان کے اوپر ایک بھی آدمی اسلام نہیں لایا۔ اسماعیل تو ان کے بیٹے تھے، اسحاق تو ان کے بیٹے تھے، ہاجرہ تو ان کی بیوی تھی، سارہ تو ان کی بیوی تھی، لوط علیہ السلام تو ان کے بھتیجے تھے۔ یہ لوگ تو خود ایک نبی تھے، اسماعیل نبی تھے، اسحاق نبی تھے، لوط نبی تھے میرے بھائیوں، لیکن 99 سال محنت کرنے کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ایکسٹرا کوئی آدمی ایمان نہیں لایا، الگ سے کوئی آدمی ایمان نہیں لایا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی 99 سال کی محنت بیکار ہو گئی۔ اس پر آدمی کو نراش نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ محنت کر رہا ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو پڑھاتا ہے، محنت کر کے پیسہ کما کر اپنی بچوں کی فیس پر خرچ کرتا ہے، 1 سال کے بعد ایگزام میں بیٹا بیٹھتا ہے، رزلٹ آتا ہے کہ بچہ فیل ہو گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ کی محنت بیکار ہو گئی، نہیں، وہ اس مرتبہ فیل ہوا ہے، پھر اس کو سمجھاؤ
پھر اس کو مائل کرو. ہو سکتا ہے کہ اس نے لاک ڈاؤن کے موقع پر آن لائن پڑھائی کے چکر میں موبائل میں زیادہ دماغ لگا دیا ہو, اب موبائل میں لگا رہتا ہے, گیم کھیل رہا ہے اور تمام چیزوں میں الجھ کر رہ گیا ہے, جس کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہو سکا ہے. لیکن یہ کہنا آپ کے ہاں الیکشن ہو رہا ہے, PCU کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں, آپ جس کو جتانا چاہ رہے ہیں اس کے لیے رات و دن ایک کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, پتہ چلتا ہے نتیجے کے وقت کہ آپ کا کینڈیڈیٹ ہار جاتا ہے, دوسرا کینڈیڈیٹ جیت جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی محنت بیکار, آپ نے محنت کی ہے لیکن آپ کو تھوڑا سا افسوس ضرور ہوتا ہے, وہ ہونا چاہیے. لیکن دعوت و تبلیغ کا معاملہ ایسا ہے کہ یہاں افسوس کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے دعوت دی, اس نے مانا تو ٹھیک, آپ کو ثواب, نہیں مانا تب بھی آپ کو ثواب, کیونکہ ہدایت دینا نہ دینا آپ کا کام نہیں ہے, ہدایت دینا اور نہ دینا یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں, ہمیں یہ سوچنا چاہیے, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. کتنی پیاری بات کہی جا رہی ہے, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, لوگوں کو حکمت کے ساتھ, ہوشیاری کے ساتھ, دانائی کے ساتھ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ, دین کی طرف بلاؤ, دعوت و تبلیغ کی طرف بلاؤ, والموعظۃ الحسنہ, اور اسلوب اچھا ہونا چاہیے. اب ایک اور چیز سنیے, ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے, ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے, بڑی پیاری حدیث ہے, سنی ہوگی آپ نے, کہ اللہ کے نبی میرے اندر 4 برائیاں پائی جاتی ہیں. سنیے, میں نے اپنی سپیڈ سلو کر دی تاکہ آپ کے ذہن میں اتار سکیں حکمت کیا ہے. اے اللہ کے نبی, میرے اندر 4 گناہ پائے جاتے ہیں, 4 برائیاں میرے اندر پائی جاتی ہیں, لیکن چاروں نہیں چھوڑ سکتا. مولانا جرجیت سے آپ کہیے کہ جرجیت صاحب, میں شراب بھی پیتا ہوں, اسمیک بھی, ہیروئن بھی یوز کرتا ہوں, کیرم بورڈ بھی کھیلتا ہوں, چوری بھی کرتا ہوں, آپ اگر کہیں تو ایک برائی چھوڑ دوں گا, تو میں کیا کہوں گا, ایک کیوں چھوڑے گا, اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, ساری برائیاں چھوڑو. لیکن سنن بیہقی کے الفاظ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آیا اور خود کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی میرے اندر 4 برائیاں پائی جاتی ہیں لیکن چاروں نہیں چھوٹتی ہیں. آپ کہیں تو ایک چھوڑ سکتا ہوں, چاروں نہیں چھوڑ سکتا. تو آپ نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ لسٹ, وہ برائیاں ہیں کیا؟ کہا اللہ کے رسول, سب سے پہلی برائی تو یہ ہے کہ میں شراب پیتا ہوں. ٹھیک. دوسری برائی یہ ہے کہ میں شراب جب پی لیتا ہوں تو پھر مجھے خواہش ہوتی ہے, طلب ہوتی ہے, تو ایک ہے میری گرل فرینڈ, دوست, جس کے ساتھ میرے تعلقات ہیں, پھر میں اس کے ساتھ زنا بھی کرتا ہوں. اور پھر جب رات زیادہ ہو جاتی ہے تو رات کے اندھیرے میں نکل کر میں تیسرا جرم بھی کرتا ہوں, میں چوری بھی کرتا ہوں. کتنے گناہ بتا دیے اس نے؟ 3. پہلا جرم میرا یہ ہے کہ میں شراب پیتا ہوں. شراب کے بعد میرا دوسرا جرم یہ ہوتا ہے کہ میں رات میں زنا کرتا ہوں, اور پھر زنا سے جب میں فارغ ہوتا ہوں تو رات میں چوری بھی کرتا ہوں. آپ نے کہا چوتھا, تم نے 4 گناہ بتائے نا, چوتھا؟ کہا اللہ کے رسول میں جھوٹ بھی بولتا ہوں. آپ کہیں تو میں ایک چھوڑ دوں گا. حکمت دیکھو, آپ جانتے تھے کہ اگر اس کو یہ کہوں گا نہیں چاروں چھوڑ تو غصے میں بھاگ جائے گا, ہو سکتا ہے کہ پھر بدعمل ہو کر مر جائے اور جہنمی ہو جائے. آپ نے اس کے جذبات کو سمجھا, اس نے ایکشن دیا تو آپ نے فوراً ری ایکشن نہیں دیا, نہیں چاروں چھوڑو. جذبات میں آ کر اس سے چاروں نہیں چھوڑوائیں. دیکھ رہے ہیں آپ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ایسا کرو, شراب بھی پیتے ہو, ہاں, زنا بھی کرتے ہو, ہاں, چوری بھی کرتے ہو, ہاں, اور جھوٹ بھی بولتے ہو,
ہاں وہ سمجھ رہا تھا کہ اس میں شراب کہیں گے تو ذرا مشکل ہوگا میرے لیے چھوڑنا، کیونکہ بیڑی نہیں چھوٹتی، جس کو شراب کی لت لگ جائے وہ کیسے چھوٹے گی؟ سوچنے لگا کہ دیکھیے ابھی اللہ کے نبی شراب کہیں گے، چوری بھی کہہ سکتے ہیں چوری چھوڑ دو، اگر چوری چھوڑ دیں گے تو دن بھر کا گزر بسر کہاں سے چلے گا؟ رات میں چوری کرتے تبھی تو بیوی بچوں کو کھلاتے ہیں۔ سوچ رہا ہے کہ یہ مشکل ہوگا، لیکن نبی کہیں گے تو ایک چھوڑ دوں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا ایک کام کرو کہ تم جھوٹ چھوڑ دو۔ اتنی تیز ہنستا ہے جیسے موبائل میں کبھی کبھی یوٹیوب دیکھو تو کبھی فلمی ڈرامے آ جاتے ہیں جیسے اس میں کرمنل لوگ ہنستے ہیں کر کے، بڑا خوش ہوا، ہنستا چلا جا رہا ہے، بہت زیادہ خوشی کا ٹھکانہ نہیں، کہتا ہے جھوٹ کہاں، کہ میں تو آپ کو بہت بڑا عقل مند سمجھتا تھا۔ اے اللہ کے نبی آپ ہم سے جھوٹ چھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ کہاں، ارے شراب کہتے تو مشکل تھا، زنا کہتے تو مشکل تھا، چوری کہتے کوئی ایک، تو ان تینوں میں سے کوئی ایک چھڑواتے تو تھوڑا مشکل تھا میرے لیے، آپ نے جھوٹ کے لیے کہہ دیا۔ آپ نے کہا کہ جاؤ تم صرف جھوٹ چھوڑ دو، کل آ کر ملنا مجھ سے۔ پوری تقریر سننے کے بعد یہاں سے جب جاؤ نا تو پوری تقریر پر مت عمل کرنا، صرف یہی ایک چیز لے کے چلے جاؤ کہ ہم کل سے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ کہنا تو چاہیے آج سے، لیکن میں کل سے کہہ رہا ہوں، چلیے صرف یہی ایک چیز لے کے یہاں سے اٹھ جائیے، اور کل شام ہونے سے پہلے پہلے میرے بھائیوں آپ آدھا آپ کی زندگی چینج ہو جائے گی، آدھی آپ کی زندگی۔ اس نے کہا اللہ کے نبی ٹھیک ہے، ہاتھ یدک، ہاتھ بڑھائیے۔ کیا کہتا ہے؟ ہاتھ بڑھائیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کیوں؟ بڑھا دیا۔ اس نے اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھ پر رکھ دیا، یہ لیجیے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ بڑھایا، اس نے بھی ہاتھ بڑھایا، دائنا ہاتھ دائنے ہاتھ کے اوپر رکھ کر اس نے بیعت کی قسم کھائی۔ اے اللہ کے نبی، میں اللہ کی ذات کی کبریائی کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں اس رب ذوالجلال کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضے میں ہماری آپ کی جان ہے، ساری کائنات کی جان ہے، میں سب کے سامنے اس بات کا پختہ عہد کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ دن بھر خوب مستی میں رہا، رات ہوئی، چلیں شراب پینے چلتے ہیں۔ شراب کے لیے چلا بھی گیا، جہاں سے شراب ہاتھ لگتی تھی وہاں سے شراب حاصل بھی کر لی، شراب کی بوتل کا ڈھکن بھی کھول دیا، شراب اپنے ہونٹوں پر بھی لگا لی لیکن پی نہیں سکا، ہٹا لی۔ اب دیکھیے سوچتا ہے اگر کب صبح اللہ کے نبی کے پاس اگر میں گیا اور اللہ کے نبی نے اگر مذاق میں بھی پوچھ لیا کہ کہو کل شراب پی تھی یا نہیں، اگر میں نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ ہاں شراب پی تھی، تو اگر مجرم خود اپنے جرم کو قبول کر لے تو پھر کسی گواہ کی ضرورت ہی پیش نہیں ہوتی۔ اگر میں نے کہہ دیا کہ شراب پی تھی تو شریعت نے شراب کے 40 کوڑے متعین کیے ہیں، اللہ کے رسول ہمیں کھڑا کر کے کہیں 40 کوڑے نہ پڑوائیں۔ اگر میں نے اپنے جرم کو خود قبول کر لیا تو ایسا نہ ہو کہ مجھے 40 کوڑے پڑوا دیں، ایک کوڑا چمڑے کا تو کھایا نہیں جائے گا، 40 کوڑے کیسے کھا سکتا ہوں؟ اور اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں میں نے شراب نہیں پی تھی تو اتنے لوگوں کے سامنے میں نے اس ذات کی کبریائی کی قسم کھائی ہے کہ میں اللہ کے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج کے بعد میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اگر اس کی قسم کھائی ہے میں نے، اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں پی تھی تو یہ قسم کی بے حرمتی ہوگی، جھوٹ ہو جائے گا۔ کچھ بھی ہو، میں اللہ رب العالمین کی ذات کی قسم کھانے
سکتا، میں جھوٹ تو بولوں گا نہیں، اور شراب پینے کے بعد 40 کوڑے کھاؤں گا نہیں، چلو شراب چھوڑ دیتا ہوں، اس میں عرضی کیا ہے، اور تو کوئی گناہ باقی ہے، چلو دوسرا کرتے ہیں۔ ایک گناہ چھوٹ گیا۔ زنا کے لیے جس لڑکی کے پاس اس کے تعلقات تھے، جس عورت کے ساتھ اس کے پاس جاتا ہے، ابھی ہم آغوش ہوتا ہے، ابھی اپنے کام میں لگتا نہیں ہے کہ سوچتا ہے صبح اگر مذاق میں بھی اللہ کے نبی نے پوچھ لیا کہ تم نے کل زنا کیا تھا یا نہیں، اگر میں نے کہہ دیا کہ ہاں کیا تھا تو میں تو شادی شدہ ہوں، مجھے دوڑا دوڑا کر پتھروں سے مجھے رجم کر دیا جائے گا، مجھے مار دیا جائے گا، 100 کوڑے کی سزا نہیں ہے، کیونکہ شادی شدہ انسان اگر زنا کرے تو اس کو رجم ہے، اس کو سنگسار کر دینا ہے، پتھروں سے مار مار کے اس کو ختم کر دینا ہے، مجھے ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ میں خود اپنے جرم کا اقبال کروں گا، ایکسپٹ کرنے والا ہو جاؤں گا۔ اور اگر میں نے کہہ دیا کہ نہیں میں نے زنا نہیں کیا تھا تو یہ جھوٹ ہوگا، اور میں نے رب ذوالجلال کو گواہ بنایا ہے، اس کی ذات کو میں نے گواہ مان کر کہا ہے کہ میں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، میں اس کی قسم کی بے حرمتی نہیں کر سکتا، چلو اس عورت کو بھی لات مارتا ہوں، میں بالکل زنا سے بچ جاتا ہوں، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، کل کون سنسار ہوگا مجھے نہیں ہونا ہے۔ پھر آتا ہے رات کی تاریکی میں ایک دیوار پہ چڑھ جاتا ہے، اس دیوار سے پھلانگ کر جمپ لگا کر کسی کے گھر میں نقب بھی لگا دیتا ہے، لکڑی کی بنی ہوئی الماری کو توڑنے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے، اس میں رکھا ہوا تجوری کا مال نکالنے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، دیوار چھلانگ کر آنے کی کوشش کر رہا ہے، پھر دل میں وہی خیال آتا ہے اگر کل کہیں صبح اللہ کے نبی نے یہ سوال کر لیا کہ تو نے چوری کی تھی یا نہیں، اگر میں نے کہہ دیا ہاں چوری کی تھی، ہاں میں نے چوری کی تھی، تو پھر میرا ہاتھ کاٹا جائے گا، کیونکہ اب کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اور اگر میں نے کہہ دیا نہیں تو یہ جھوٹ ہوگا، اور اللہ رب العالمین کی قسم کی بے حرمتی ہوگی جو میں نہیں کر سکتا۔ میں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کیا کہ آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں نے اس پاک ہاتھ کو چھوا ہے، اس پاکیزہ ہاتھ کو چھونے کے بعد میں اس ہاتھ کی لاج میں رکھنا چاہتا ہوں، اس ہاتھ کو میں شرمندہ نہیں ہونا دینا چاہتا، میں چوری بھی نہیں کروں گا، اور چوری کیا ہوا سامان اپنی جگہ پر رکھ دیتا ہے، اور آتا ہے صبح سر پکڑے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ آپ نے کہا کیوں مایوس کیوں ہو، کیا ہوا؟ کہتا اللہ کے رسول مجھے معاف کر دیجئے، میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ نے کوئی بہت بڑی بات نہیں کہی تھی جھوٹ چھڑوانے کے لیے، آپ نے بہت آسان بات کہی تھی، لیکن آج مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے شراب کیوں نہیں چھڑوائی، چوری چھوڑنے کے لیے کیوں نہیں کہا، زنا چھوڑنے کے لیے کیوں نہیں کہا، جھوٹ چھوڑنے کے لیے کیوں کہا؟ آپ نے کہا ہوا کیا ہے وہ تو بتاؤ۔ کہا اللہ کے رسول شراب کی بوتل میرے ہاتھ میں تھی لیکن یہی احساس تھا، چھوڑ دیا، لڑکی عورت میرے بغل میں تھی، میں تیار تھا اس کے ساتھ سب کچھ کرنے کے لیے، لیکن یہی خیال آیا پوچھ لیا تو سنسار کر دیا جاؤں گا، جھوٹ بول نہیں سکتا تھا، چھوڑ دیا، چوری تو کر بھی چکا تھا، بہت تگڑی چوری کیا تھا، کئی مہینے بیٹھ کے ہم ہمارے بچے کھاتے، لیکن چوری ہاتھ کرنے کے احساس نے مجھے چھوڑنے پر مجبور کیا، سامان رکھ دیا۔ اے اللہ کے رسول آپ نے تو ایک گناہ چھڑوایا تھا، میرے تو چاروں چھوٹ گئے۔ وَتَبَسَّمَ، اللہ کے رسول کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، اور آپ نے فرمایا جانتے ہو جو بات کہی اس کو سنو، الکذب رأس الذنوب، میں جانتا ہوں کہ جھوٹ ہی تمام گناہوں کی جڑ ہے، تمام گناہوں کا سر ہے، اگر سر کاٹ دیا جائے تو باڈی اپنے آپ ٹھنڈی ہو جائے گی، جب سر جڑا ہے تو باڈی حرکت کرے گی، جب میں نے سر ہی کاٹ دیا تو باڈی کہاں سے زندہ رہے گی، جب میں نے برائیوں کی جڑ جھوٹ ہی کو چھڑوا دیا تو ساری برائیاں تو آٹومیٹکلی چھوٹ جائیں گی۔ یہ پورا واقعہ بتانے کا میرا مقصد کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے حکمت سے کام لیا، آپ نے اس سے یہ نہیں کہا نہیں چاروں حرام ہے چاروں چھوڑو،
اگر آپ کہتے چاروں چھوڑو تو کیا ہوتا؟ نہیں چھوڑوں گا، چلا جاتا اور چپکے چپکے چاروں کام کرتا رہتا۔ بھائی جب گواہ ملیں گے تبھی تو ہمیں سزا ملے گی۔ زنا کیا، 4 گواہ لاؤ، جب 4 گواہ ملیں گے تبھی تو ہمیں سزا ملے گی۔ چوری کی 2 گواہ لاؤ، جب گواہ ملیں گے تبھی تو ہمیں سزا ملے گی۔ ہاں؟ جب گواہی نہیں ہے تو ہمیں سزا کیا ملے گی؟ ہم تو چاروں کریں گے۔ اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے 4 میرے اندر برائیاں ہیں لیکن ایک چھوڑ سکتا ہوں، آپ کہیے کون سی چھوڑ دوں؟ تو اللہ کے رسول کی دور اندیشی دیکھیے، حکمت دیکھیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ حالانکہ دوسرے صحابہ اعتراض کر سکتے تھے کہ اللہ کے نبی شرابی بھی ہے جو اور چوری بھی کرتا، زنا بھی کرتا ہے، اس کے باوجود آپ نے اتنے بڑے بڑے گناہ آپ نے اس سے نہیں چھڑوائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جاؤ تم جھوٹ چھوڑ دو۔ حالانکہ حرام چاروں ہیں لیکن آپ نے صرف جھوٹ چھوڑنے کے لیے کہا، اور دوسرے ہی دن اس کے آیا اور کہنے لگا کہ میرے تو چاروں چھوٹ گئے۔ تو آپ نے کیا کہا؟ الکذب رأس الذنوب، جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں میرے بھائیو، حکمت، تقریر کا مقصد، پوائنٹ کیا؟ حکمت، دانائی، ہوشیاری۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو ہوشیاری اور دانائی کے ساتھ بلاؤ اور اسلوب اچھا ہو، وعظ و نصیحت کے اندر آپ کی گفتگو میں نرمی ہو۔ ایک اور چیز سمجھنے کی کوشش کرو، جب مکے کے اندر، جب مکے میں بھی اسلام پھیلا، مدینے میں بھی، میرے بھائیوں اب اس ضرورت پڑی کہ اسلام کا پرچار دوسرے شہروں میں کرایا جائے، ضرورت پڑی کہ دوسری سٹی میں بھی اسلام کا پرچار ہو۔ تو حضرت معاذ ابن جبل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا۔ معاذ ابن جبل کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو آپ نے معاذ ابن جبل سے کہا، اے معاذ، یمن کی طرف تم جا رہے ہو، یمن کی طرف تم جا رہے ہو لوگوں کو دعوت و تبلیغ دینے کے لیے، اسلام کی طرف بلانے کے لیے، تو آپ ان کو اسلام کی دعوت کیسے دو گے؟ سنیے، حکمت دیکھیے، ہوشیاری دیکھیے، دانائی دیکھیے۔ بتاؤ تم یمن کے لوگوں کو دین کی دعوت کیسے دو گے؟ یمن کے لوگوں کو دین کی طرف کیسے بلاؤ گے؟ حضرت معاذ ابن جبل اس کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں ان سے کہوں گا کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ میں ان سے کہوں گا کہ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، توحید پر قائم ہو جاؤ، تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے، تمہارے اوپر رمضان کے پورے مہینے کا روزہ فرض ہے، تمہارے اوپر استطاعت ہونے پر زکوٰۃ بھی فرض ہے، تمہارے اوپر خانہ کعبہ کا حج بیت اللہ کی زیارت زندگی میں ایک بار تمہارے اوپر فرض ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، نہ اے معاذ، تم اس طریقے سے دعوت دو گے تو یمن کے لوگ کبھی تمہارے قریب نہیں آئیں گے۔ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ کسی سے پوچھیں کہ بتاؤ کہ اسلام کے پلر کتنے ہیں، تو آپ جواب دیں گے 5۔ یہی تو ہے نا اسلام، کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ 5 چیزیں، اور 5 کی دعوت بھی دینا ہے۔ لیکن آپ نے کیا کہا؟ آئے معاذ، اور معاذ نے بھی صحیح بات کہی تھی، اے اللہ کے رسول، ہم اسلام کی طرف بلائیں گے، ان کو اس بات کا حکم دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہ آئے معاذ، ایسا اگر کرو گے تو کوئی اسلام کے قریب نہیں آئے گا۔ اسلام میں 5 وقت کی نماز، وہ بھی سختی کے ساتھ ہر حال میں، اور پھر زکوٰۃ، پھر روزہ بھی، حج بھی۔ اے معاذ، لوگ اس کو بہت بڑی مصیبت سمجھنے لگیں گے اور بھاگ جائیں گے، کوئی تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ آج وہی ہماری حالت ہو رہی ہے، ہمارے عمل آج ایسے ہیں کہ لوگ بجائے قریب آنے کی دور ہو رہے ہیں۔ جس قوم کو دیکھ کر، سن لیجئے، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں، اسلام اللہ کی قسم نبی اکرم کے معجزے دکھانے سے نہیں پھیلا،
آپ سمجھتے ہیں کہ چمتکار دکھانے سے اسلام پھیلا؟ نہیں، خوب دکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. پیاسے تھے لوگ، کافروں نے کہا محمد بتا تیری قوم کے لوگ پیاس سے تڑپ رہے ہیں، کیسے پانی پلائے گا؟ پانی ہمارے پاس ہے. نبی اکرم نے فرمایا بسم اللہ، اور آپ کی انگلیوں کے پور سے پانی کے چشمہ بہنے لگتا ہے، پانی ٹپکنے لگتا ہے. سارے صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے گرنے والے پانی کو پی رہے ہیں، لیکن نبی کا یہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی کافر اسلام نہیں لا رہے ہیں. وہ نبی سے جنگ کرنے پر آمادہ ہے، اس چمتکار کو دیکھنے کے بعد بھی کوئی اسلام نہیں لا رہا ہے. ابو جہل کہہ رہا ہے کہ محمد بتا دو کہ میری انگلی میں، میری مٹھی میں کیا ہے، اگر بتا دو گے تو ہم اسلام لے آئیں گے، ایمان لے آئیں گے. اللہ کے نبی فرماتے اس مٹھی کو اپنے کان میں لگا، تیرے ہاتھ میں جو کنکریاں مٹھی میں بند ہیں وہ میرا کلمہ پڑھ رہی ہیں. ابو جہل نے جب مٹھی کو کان میں لگایا تو کنکریوں سے، پتھر کی کنکریوں سے کلمے کی آواز آ رہی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ابو جہل نے نبی اکرم کا یہ معجزہ دیکھا کہ کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اسلام نہیں لایا. کون کہتا ہے کہ چمتکار دیکھنے سے اسلام پھیلا، معجزوں سے اسلام پھیلا؟ خندق کا موقع اٹھاؤ، صحابہ کرام بھوکے ہیں، اللہ کے نبی بھی پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں. ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی میرے پیٹ پہ پتھر بندھا ہے، دیکھیے مجھے بھوک کی شدت ہے، خندق نہیں کھودی جا رہی ہے، اب کام نہیں ہو رہا ہے، کچھ مل جاتا، کسی کے پاس ستو ہو، کھجور ہو، ایک گھوٹ دودھ ہی مل جائے. اللہ کے نبی اپنا پیٹ کھول دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم ایک پتھر باندھے ہو، ذرا میرے پیٹ کا حال دیکھو. آپ نے جب اپنا کپڑا اٹھایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے کہ دیکھو میں تم سے زیادہ بھوکا ہوں، یہ مت سمجھو کہ میں خود کھا پی کر آیا ہوں اور تمہیں بھوکا کام کرنے پر مجبور کر رہا ہوں. یہ حالت جب حضرت عبداللہ ابن جابر نے دیکھی تو سیدھے گھر چلے جاتے ہیں اور کہتے بیوی آج یہ کنڈیشن دیکھی ہے. فرمایا ایک ہی بکری ہے، جلدی سے ذبح کر دیا. فرمایا کہ جاؤ اور اللہ کے نبی کے کان میں کہہ دینا آپ اپنے ساتھ 5-6 لوگوں کو لے کر چلے. بکری کا چھوٹا سا بچہ ذبح کیا ہے. دیکھو خندق کھودنے والے 300 صحابہ ہیں، اگر سب کو لاؤ گے تو دیکھو گھر میں بے عزتی ہو جائے گی. صرف چند لوگوں کو، یعنی نبی اکرم اپنے ساتھ خاص لوگوں کو 5-6 لوگوں کو لے آئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جابر آتے ہیں، عبداللہ ابن جابر، اور کہتے ہیں جابر ابن عبداللہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم نے ابھی بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ ذبح کر دیا ہے، ہماری بیوی نے کہا ہے 4-5 آدمی جو آپ کے پاس ہوں آپ ان کو لے کے چلیے اور گھر میں ہم کھانا کھا لیتے ہیں. اللہ کے نبی کے کان میں کہا جا رہا ہے 4-5 لوگوں کو لے کے چلیے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے خندق والو ادھر آؤ ادھر آؤ، حضرت جابر نے تمہاری دعوت کی ہے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سٹی گم ہو جاتی ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی، ہم تو 4-5 لوگوں کی بات کر رہے ہیں اور آپ 300 آدمیوں کو دعوت. فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر اور اپنی بیوی سے کہہ دینا، اپنی بیوی سے کہہ دینا پڑوس کی ایک عورت کو بلا لاؤ، وہ روٹیاں بیلتی رہے، تم توے پر رکھتی رہنا بس، اور میں آ رہا ہوں. حضرت جابر آتے اور اللہ کے نبی کے یہی فرمان سنا دیتے ہیں اپنی بیوی کو. بیوی کہتی ہے اللہ تمہیں غارت کرے. یہ اس زمانے میں جملہ چلتا تھا سگلت کا سواکل، کھونے والی تجھے کھو دے، یعنی تیری ماں تجھ پر روئے، یعنی تو مر جا. اے جابر پکانا تو مجھے ہے، روٹی تو مجھے بنانا ہے، سالن تو مجھے بنانا ہے، کھانا تو ہمیں تیار کرنا ہے، اور آپ 300 آدمیوں کو لے کے آ رہے ہیں، ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، کیا ہوگا؟ فرمایا اے میری بیوی مجھے بددعا مت دے. اللہ کے رسول کو میں نے 5-6 لوگوں کو کہا تھا لیکن نبی اکرم نے انسنی کر دی. 300 آدمیوں کو لے کے آ رہے ہیں. اب جیسا انہوں نے کہا ویسا کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ کی بیوی سے کہتے ہیں کہ تم پردے میں چلی جاؤ. پھر ہانڈی کا ڈھکن کھولتے ہیں اور اس میں تھک تھکاتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، تھک تھکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئے جابر کی
बीवी तुम रोटी बनाती जाओ, आग पर सेंकती जाओ और देती जाओ। अल्लाह की कसम, जो खाना 4-5 लोगों के लिए था वो 300 लोगों ने पेट भर के खाया। फिर बच गया, फिर जाबिर के घर वालों ने खाया और उस इलाके के गरीबों में भी बांटा और तकसीम किया। अल्लाह की कसम, ये जिंदा जाबिर मौजिज़ा देखने के बाद भी खंदक खोदने वाले वो काफिर ईमान नहीं लाए। चमत्कार देखने से और चमत्कार करने से कोई आदमी मुसलमान नहीं होता है। आप कितना ही लोगों को कुछ भी दिखाएं, इस्लाम चमत्कार से नहीं फैला है। हजारों की भीड़ है, कहती है कि मोहम्मद चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ, हम ईमान लाएंगे। अल्लाह के नबी उंगली का इशारा कर देते हैं, चांद के 2 टुकड़े हो जाते हैं। पूरी दुनिया ने देखा चांद के 2 टुकड़े, लेकिन इस चमत्कार, इस मौजूदे को देखकर भी कोई इस्लाम नहीं लाता है। इस्लाम नहीं फैला है मौजूदों के को दिखाकर, इस्लाम नहीं फैला है चमत्कार दिखाकर। इस्लाम तो फैला है अपना अमल दिखलाकर, इस्लाम तो फैला अपना किरदार दिखलाकर। इस्लाम लंबी चौड़ी तकरीरों से भी नहीं फैला, इस्लाम फैला अपने आला अखलाक और आला कैरेक्टर और अच्छे आदत की वजह से। नबी अकरम की अच्छी आदतों को देखा, फौरन लोग इस्लाम लाते चले गए। मेरे भाइयों, याद रखिए, चमत्कार और मौजिज़े अगर इस्लाम के फैलने का जरिया होते तो मोहम्मद रसूलुल्लाह से बढ़कर मौजिज़े दिखाने वाला कौन होता? मेरे भाइयों, कुरान से बड़ा मौजिज़ा फिर क्या होता? लेकिन आप याद रखिए कि इस्लाम मौजिज़ों से को दिखाकर नहीं फैला, इस्लाम फैला है तो जो दावत आप दे रहे हैं उस पर खुद अमल करिए। आपके अखलाक अच्छे हो, आपका कैरेक्टर अच्छा हो, आपका स्वभाव अच्छा हो, आप बोले तो फूल बरसे, आपकी जात से किसी को तकलीफ ना हो। इस आला अखलाक और आला किरदार की वजह से इस्लाम फैला है। इस्लाम नाम है आला अखलाक का, इस्लाम नाम है आला किरदार का। आज हमारे अमल देख लो, इस्लाम की जिंदगी में हम ढल जाए तो लोग हमें देखकर खुद ब खुद इस्लाम लाते चले जाएं। महात्मा गांधी ने कहा था, आए घर घर तबलीग करने वालों, आए बोरिया बिस्तर और स्टोव लेकर, चूल्हे लेकर जमातों में जाने वालों, 3 दिन और 40 दिन के चिल्ले करने वालों, तुम इसलिए जाते हो ताकि लोग इस्लाम के करीब हो जाएं। तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह का अखलाक अपने अंदर पैदा कर लो, सिर्फ नबी का कैरेक्टर अपने अंदर पैदा कर लो, लोग तुम्हें देखकर खुद ब खुद इस्लाम लाते चले जाएंगे, खुद ब खुद इस्लाम कबूल करते चले जाएंगे। हमारा हाल हुआ है, हमारी हालत कोई देखे तो हमसे और दूर भाग जाता है। ये इस्लाम, ये मुसलमान। सुना है वो लतीफा कि एक आदमी को दांत में बड़ा दर्द था, चीख रहा आह आह, और डॉक्टर के पास आया और डॉक्टर से कहने लगा कि हमारा दांत देखो। डॉक्टर ने कहा कि इसको उखाड़ना पड़ेगा। उसने कहा कि कितना पैसा लगेगा? उसने कहा 200 रुपए फीस है, दांत को उखाड़ेंगे, दांत में दवा ववा लगा देंगे, 200 रुपए फीस। कहा अच्छा, दवा के साथ? कहा दवा भी दे देंगे तुम्हें 5 दिन की, उतने दिन में ठीक हो जाओगे तुम। तय हुआ 200 रुपया, ठीक है। बैठाया उसको और लगाया उसके दांतों में पिलास और उखाड़ा उसका दांत, तो वो कस के चिल्लाया जोर से, आह मर गया, आह। 3-4 चीखें उसने मारी, बहरहाल दांत तो डॉक्टर ने उखाड़ दिया, दवा ववा उसको लगा दी। जब पैसा देने की बारी आई तो डॉक्टर को वो 200 रुपए देने लगा। डॉक्टर ने कहा 600 रुपए दो। उसने कहा साहब तय तो हुआ था 200 रुपए, आप 600 रुपए क्यों मांग रहे हैं हमसे? डॉक्टर ने कहा कि इसलिए 600 मांग रहा हूं कि मेरे क्लिनिक के बाहर जो 2 पेशेंट बैठे हुए थे वो तेरे चीखने और चिल्लाने से भाग गए, उन दोनों की फीस भी हम तुझसे लेंगे। वो 200 और देते, 200 और देते तो 400, अब वो तुझे देना पड़ेगा क्योंकि तू चिल्लाया क्यों है। वो 2 पेशेंट मेरे भाग गए, इसलिए 600 दे। ये हालत आज हमारी है। इस्लाम हम दिखाकर दूसरों पर अमल करें, दूसरे हमारे करीब आए, लेकिन हमारी आदतें, हमारे अखलाक, हमारे किरदार, हमारी जिंदगी ऐसी है कि हमारे हालात को देखकर लोग हमसे भाग और रहे हैं, हमसे दूर होते चले जा रहे हैं। इन दूर होने वालों का खमियाजा, इन दूर होने वालों का अजाब भी हमारे ऊपर मुसल्लत होगा। मेरे भाइयों, हम उस अजाब से बचेंगे नहीं। जो हमारे करीब आना चाहते थे, हम उनको अपने आदतों से, हम उनको अपने अखलाक और किरदार से हम
کو دور کر رہے ہیں، اس کا عذاب بھی اللہ رب العالمین ہمیں دے گا۔ یہ حالت آج ہماری ہو چکی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارا ایک ساتھی ہے، راجدھانی چینل چلاتا ہے۔ آپ یوٹیوب پر راجدھانی چینل کے نام پر جب سرچ کریں گے تو آپ کو وہ مل جائے گا، آپ اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا، بیل آئیکن دبا دیجئے، تو آپ کو ہماری اور ہمارے علاوہ اور علماء کی تقریریں آپ کو نوٹیفیکیشن میں ملتی رہیں گی، آپ ان کو سن سکتے ہو۔ راجدھانی چینل ہے، اس کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن دبا